أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم و معزز علماء کرام، قابل قدر ذمہ داران حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان میں سے چند نعمتوں کو ہی ہم جانتے ہیں، بے شمار نعمتیں وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، لیکن ان نعمتوں میں جو ہے جسمانی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، زمین پر، زمین کے اندر بہت سی اللہ نے مخلوقات ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، ان کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ہم اور دوسرے برابر ہیں۔ دوسروں میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ دوسروں کو جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، دہریے ہیں، تو وہ سب اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے تعلق سے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک معتبر دین وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور یہ اسلام ہمارا اپنا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اسلام کچھ رسم و رواجات کا نام نہیں ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے یہ دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، انسانوں کا فائدہ ہے۔ اللہ نے دین کو ہمارے لیے کامل اور مکمل کر دیا۔ اب دین کے اندر کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں رہی، گنجائش بھی نہیں رہی۔ اللہ نے جیسے دین کو کامل اور مکمل کیا ہے،
اسی طرح اللہ نے یہ بھی حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، کامل مسلمان بن جاؤ۔ نکاح کے وقت جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو۔ ڈرنے کا جو حق ہے، اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے، جیسا ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو، اور ہرگز ہرگز مت مرو۔ بڑی تاکید سے فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا لا تموتوا مت مرو، ولا تموتن فرمایا کہ ہرگز ہرگز مت مرنا۔ حالانکہ مرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے اپنے اختیار سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے اپنے اختیار سے، اللہ کی طرف سے جو طے شدہ وقت ہے اس پر ہمیں جو ہے موت آئے گی، ہم خودکشی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری موت حالت اسلام پر آنی چاہیے، حالت ایمان پر آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، جس وقت میت جو ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے، ایسے وقت میں جو دعا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمارے لیے طے کی گئی، اس دعا کے اندر بھی ایک تو ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ عموماً جو ہے یہ بات چلی آ رہی ہے، جب جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز اللہ کے لیے، درود جو ہے حضور کے لیے، دعا میت کے لیے، یہ سنی سنائی بات ہے۔ اگر کوئی اس کے ترجمے پر غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ دعا صرف میت کے لیے نہیں ہے، مغفرت کی دعا ہے، اور وہ مغفرت کی دعا بھی صرف میت کے لیے نہیں، امت کے ہر زندے کے لیے، مردے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، حاضر کے لیے، غائب کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، امت کے تمام افراد کے لیے اس میں مغفرت کی دعا ہے، صرف میت کے لیے نہیں، میت بھی اس میں جو ہے شامل ہے، اس میں جو ہے ہماری بھی مغفرت کی دعا ہے۔ ایک مغفرت کی دعا ہے، دوسری جو ہے اسلامی زندگی کی دعا ہے کہ یا اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے تمام ایمان والے بھائیوں بہنوں کے لیے یہ دعا ہے، یا اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھ تو اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے تو جسے بھی موت دے تو اسے ایمان کی موت دے۔ تو اسلامی زندگی اور ایمانی موت، یہ میرے بھائیو ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے، ورنہ جو ہے ہم ناکام ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین پر چلنے کی، مکمل دین میں جو ہے داخل ہونے کی، کامل مسلمان بن کر مرنے کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے، حکم دیا ہے۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ نماز، صرف نماز روزے کا نام اسلام، صرف جو ہے حج عمرے کا نام اسلام، صرف جو ہے ذکر و تلاوت اور درود پاک کا نام اسلام ہے؟ اسلام کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے، پورے نظام زندگی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں۔ یہ تو جو ہے بنیادی شعبے ہیں، پھر اس کو جو ہے اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے، اگر اس کی تقسیم کریں گے، ایک ایک کی جو ہے تقسیم ہوگی، عقائد میں، ایمانیات میں،
اللہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہو، کیا یقین ہو، نبیوں کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، فرشتوں کے تعلق سے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے۔ اور یقین کی جگہ جو ہے دل ہے، اور اس میں اگر جو ہے گڑبڑی ہے تو پھر وہ آدمی مومن ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام آپ جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی جو ہے تفسیر سنیں گے، یا حدیث کی کتاب اٹھائیں گے اور اس کی فہرست دیکھیں گے، یا مسائل کی کتاب اٹھائیں گے اور اس کی جو ہے فہرست دیکھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ جو ہے کون کون سی جو ہے کتابیں ہیں، اور ایک ایک کتاب کے اندر جو ہے کتنے ابواب ہیں، کتنی جو ہے تفصیلات ہیں دین اور شریعت کی۔ تو بہرحال یہ دین اسلام یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی جو ہے نعمت ہے۔ دوسروں کے پاس ہے وہ جو ہے بنایا ہوا ہے، اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے، یا جو ہے یہودیوں کے پاس ہے، نصرانیوں کے پاس ہے تو وہ تحریف شدہ ہے، مشرکوں کے پاس اور کسی کے پاس ہے وہ تو اپنی طرف سے جو ہے گڑھا ہوا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے ہمیں جو ہے ملا ہے، اور پورا کا پورا جو ہے محفوظ ہے۔ تو بہرحال دین اسلام جیسے جو ہے گھر ہے بہترین، سہولت کا کشادہ، تو اس کے اندر جو ہے بہت سی سہولیات ہوتی ہیں، سونے کی سہولت ہے، بیٹھنے کے لیے سہولت ہے، کھانا بنوانے کے لیے جو ہے سہولت ہے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے سہولت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے دین اسلام کے اندر ساری باتیں جو ہے موجود ہیں۔ ہمارا عقیدہ یقین کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ و فکر کیا ہونا چاہیے، ہم عبادت کیسے کریں، ہمارے معاملات کیا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہمارے جو ہے بشری تقاضے ہیں، ہماری جو ہے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، نکاح کی ضرورت ہے، تو نکاح کس سے کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے، اولاد ہوگی تو پھر کون سی اولاد جو ہے سگی ہے، اور کون سی اولاد جو ہے رضاعی ہے، کون جو ہے متبنہ بیٹے ہیں، کس کے کیا احکام ہیں، اور جو ہے جب مل کر جیتے ہیں تو آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، پڑوسیوں سے جو ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اپنے نزاعات ہم کہاں لے کر جائیں؟ ہم مرتے ہیں تو جو ہے مال چھوڑ کر جاتے ہیں، تو وہ مال کی تقسیم کیسے ہوگی، کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، جن کو ملے گا اس میں سے کس کو کتنا ملے گا، یہ ساری تفصیلات اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جتنی تفصیل اور تشریح کے ساتھ ڈیٹیلز میں نکاح کے بارے میں بتایا، طلاق کے بارے میں بتایا، وراثت کے بارے میں بتایا، اور دیگر ہمارے جو ہے مسائل کے تعلق سے اللہ نے بتایا قرآن مجید میں،
اتنا جو ہے نماز کے بارے میں نہیں بتایا۔ نماز کے بارے میں حکم ہے بار بار، لیکن نماز کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نہیں بیان فرمائی جتنی تفصیلات اللہ نے طلاق کی بیان فرمائی، نکاح کی بیان فرمائی، عدت کی بیان فرمائی، بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں اللہ نے جو ہے بتائی۔ تو آپ جو ہے قرآن کا مطالعہ کریں، یہ اس لیے کہ عموماً انسانوں کا جو ہے مزاج ہوتا ہے، عبادت جو ہوتی ہے عبادت مقصودہ، جیسے جو ہے نماز یہ خالص عبادت ہے، اسے تو آدمی جو ہے بہت بڑا درجہ دیتا ہے، لیکن بقیہ جو دیگر امور ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، اور دیگر جتنے بھی جو بھی امور ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، تو اس میں جو ہے ہم شریعت کی طرف جو ہے رجوع نہیں کرتے۔ اس میں شریعت پر عمل کرنے کو قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث میں جو احکام بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کو اتنا جو ہے ضروری نہیں سمجھتے، اختیاری سمجھتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کا طبقہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے، کورٹ کو جاتا ہے، جو روڑی قسم کے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہے سراسر غلط ہے۔ آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ان آیتوں میں سے ایک آیت تھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، عجیب انداز میں اللہ نے قسم کھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، نبی جی آپ کے رب کی قسم، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل نہ بنائیں، اور جو فیصلہ آپ کریں اس فیصلے کو جو ہے خوشی کے ساتھ قبول کریں، اور دل کے اندر کسی طرح کی جو ہے تنگی نہ ہو، دل سے جو ہے راضی اور خوش ہو۔ اس وقت تک جو ہے مومن نہیں ہو سکتے کامل درجے۔ دیگر علماء کرام ہیں، اس آیت کا جو ہے سبب نزول کیا ہے وہ سب جو ہے تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے دین کو، شریعت کو ہمارے لیے اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم اس پر جو ہے عمل کریں۔ ہمارے سے جو ہے بہت لاپرواہی ہو رہی ہے، چاہے جو ہے نکاح کے بارے میں ہو، چاہے خلا کے تعلق سے ہو، طلاق کے معاملات میں ہو، وراثت کے معاملات میں ہو، یا جو ہے وقف کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے ہو، ہماری طرف سے جو ہے بڑی لاپرواہیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ کل ہی پروگرام میں جو ہے بتا رہے تھے، ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، بزرگوں نے، ہمارے اپنے ایمان والے بھائیوں نے ہمارے فائدے کے لیے اور اپنے ثواب کے لیے، اس لیے کہ ایک تو ہماری ذاتی ضرورتیں، مکان ہماری ذاتی ضرورت، کچھ ہماری ملی ضرورتیں ہیں، مسجد یہ ہر آبادی کی جو ہے ضرورت ہے، جہاں بھی مسلم آبادی ہوتی ہے وہاں پر مسجد کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس لیے کہ ہمیں اجتماعی طور پر جماعت سے نماز پڑھنا ہے مردوں کو، اور عیدگاہ کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ انتقال ہوتے ہیں تو دفن کرنے کے لیے قبرستان کی ہمیں ضرورت ہے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے، مہمانوں کے لیے مہمان خانے کی ضرورت ہے، مسافر خانے کی ضرورت ہے۔ دینی علوم کی حفاظت بھی امت پر جو ہے فرض کفایہ ہے۔ علماء کو تیار کرنا، حفاظ کو تیار کرنا، دینی علوم میں چند افراد کو جو ہے ماہر بنانا، یہ بھی امت پر جو ہے لازم ہے۔ اب ہر ایسی مسجد میں جو ہے مدرسہ نہیں چلا سکتے سہولت سے، آسانی سے، اور جو ہے انہماک اور یکسوئی سے، تو الگ سے جو ہے مدارس کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بھی جو ہے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں، قبرستان بنائے، عیدگاہ بنائے، مسافر خانے بنائے، کیا کیا انہوں نے جو ہے کر جو ہے دنیا سے گئے، اور آج بھی ہم بھی اپنی حیثیت کے موافق اس میں جو ہے حصہ لیتے آ رہے ہیں اور لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جائیدادیں چھوڑی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری مساجد کا فائدہ ہو، امت کے جو ہے غربا کا فائدہ ہو، یتیموں اور بیواؤں کا فائدہ ہو، محتاجوں کا جو ہے فائدہ ہو، کمزوروں کا جو ہے فائدہ ہو، تو اس سے جو ہے جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا اس میں سے جو ہے صرف 10% فائدہ پہنچ رہا۔ جتنی آمدنی ہونی چاہیے 10,000 کروڑ لگ بھگ بتا رہے تھے آمدنی ہونی چاہیے، 1,000 سے کچھ زائد جو ہے آمدنی ہو رہی۔ تو یہ ہماری جائیدادوں پر وقف کی ایک تو جو ہے حکومتوں کا بھی جو ہے ناجائز قبضہ ہے، کچھ غیروں کا بھی جو ہے ناجائز قبضہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر خود ہمارے اپنے ایمان والے بھائیوں نے ہمارے قبرستانوں کو، ہماری جو ہے مساجد کی زمینوں کو، ہماری درگاہوں کی جو ہے زمینوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو ہے مرحومین نے جن زمینوں کو جو ہے، حالانکہ زمین جائیداد اس سے جو ہے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، انسان جیسے جیسے جو ہے دینی لین سے ترقی کرتا جاتا ہے پھر اس کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ ویسے ہر ایک کے دل میں محبت ہوتی ہے اور ممنوع بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، دین سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آج ان پر ہمارے اپنے جو ہے لوگوں کا ناجائز قبضہ ہے، اور دکانوں پر، مکانوں پر، ان زمینوں پر جو کرائے پر جو ہے لے کر وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے رکے ہوئے ہیں، جی رہے ہیں ان گھروں میں، تو مارکیٹ ویلیو کیا ہے، کیا قیمت چل رہی ہے وہاں کرائے کی؟ 5,000 روپے چل رہی ہے، لیکن مسجد کو، ادارے کو 1,000 روپے دے رہے ہیں۔ کیسے دل ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے محنت سے حلال کماتے اور اپنی حلال آمدنی میں سے اپنی خوشی سے جو ہے مسجد کو دیتے، مدرسے کو دیتے، یتیم خانے کو دیتے، اور جو ہے امت کے غربا پر، محتاجوں پر خرچ کرتے۔ الٹا کیا ہو رہا ہے کہ اس سے ہم جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 1,000 روپے مسجد کو دے رہے ہیں، خود اس میں جو ہے کاروبار نہیں کر رہے ہیں، دوسرے کو جو ہے 5,000 کو، 6,000 کو جو ہے کرائے پر دے رکھا ہے، اس کے پاس سے 5,000 6,000 لے رہے ہیں، 1,000 مسجد کو دے رہے ہیں، بقیہ جو ہے اپنے جیب۔ مسجد کی جائیداد کو اپنی آمدنی کا ذریعہ
اگر یہ بھی شکل ہو سکتی ہے بعض مرتبہ کہ ٹنڈر میں جو ہے لے لیے زمین کو یا جو ہے دکانوں کو، وہ الگ بات ہے، لیے ہیں کاروبار کے لیے، کاروبار کرنا تھا۔ تو بہرحال ہماری جو ہے کمی کوتاہیاں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ نعمت کا جب جو ہے صحیح استعمال نہیں ہوتا، اس کی ناقدری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت کو جو ہے چھین لیتے ہیں۔ یہ دشمنوں کا جو تسلط ہے، اس میں جو ہے ہماری کوتاہیوں کا، کمیوں کا جو ہے بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے جو ہے عاجزانہ جو ہے گزارش ہے، مستقل جو ہے مسائل ہیں، چونکہ مزاج نہیں ہے عموماً، اس لیے ہم کو بھی جو ہے یہ مسائل، وقف کے مسائل، اس کی تفصیلات مدرسے میں پڑھے 15-20 سال پہلے، اس کے بعد سے عموماً اکثر جو ہے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، بولنے کا، سمجھانے کا موقع ہی نہیں۔ کچھ حالات ہوئے، بہرحال اس میں جو ہے اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ دشمن جو ہے جب چور ہمارے گھر کے قریب ہوتا ہے تو ہم جو ہے چوکنا ہوتے، جب دشمن ہمارے خلاف تیار ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے ہمیں اپنی جان کا، تو ہم بھی جو ہے بیدار ہوتے ہیں، ہم بھی جو ہے تیار ہوتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو ہے سازشیں ہیں، ہماری جو ہے اسلاف کی طرف سے عطا کردہ جائیدادوں کو، زمینوں کو چھیننے کی، اس پر جو ہے ناجائز قبضہ کرنے کی، اس پر جو ہے اپنا تسلط جمانے کی ان کی جو ہے کوششیں ہیں، سازشیں ہیں۔ اللہ جو ہے اس میں ان کو جو ہے ناکام کریں۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنے جو اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں، دیکھیے ہم الگ الگ جو ہے مسلک کے ہیں، الگ الگ جو ہے جماعتوں کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارا جو ہے مسلکی مسئلہ، جیسے مثال کے طور پر تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، یا جو ہے اہل حدیث ہے، کسی کا بھی ان کا اپنا کچھ مسئلہ ہے، تو اس مسئلے میں ان کو اس سے جتنے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں، ان تمام کو مل کر متحد ہو کر اس کے حل کے بارے میں جو ہے سوچنا چاہیے۔ جب مسئلہ جو ہے ملی ہو، مسلکی مسئلہ نہ ہو، امت کا، قوم کا، مسلمانوں کا مسئلہ ہو، تو اس وقت تمام کو جو ہے متحد ہو کر، جڑ کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمارا جو ہے ملک آزاد ہوا انگریزوں سے، اسی وقت یہاں کے ایک طبقے کی جو ہے کوشش، سازش تھی ان کی جو ہے اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا گیا، اس لیے کہ بیچاروں کو پریشانی ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے ممالک ہیں دنیا میں، وہاں کی آبادی اکثریت مسلمانوں کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، بعض جگہوں پر اسلامی قوانین بھی جو ہے کچھ حد تک جو ہے نافذ ہے۔ اب ان کو جو ہے بت پرستوں کو، ہمارے جو ہے برادران وطن، اس میں بھی جو ہے الگ الگ طبقے ہیں، صاف ذہن رکھنے والے بھی ہیں، ہمارا ذہن تھوڑا وسیع ہونا چاہیے۔ دیکھیے نگاہ کا بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے جو ہے ہم اللہ کے نبی کے جو ہے امتی ہیں، نبی کی فکر جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہوتی تھی، تو ہمارے دلوں میں بھی ہمارے دوسرے جو برادران وطن ہیں ان کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے کہ
اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازے۔ اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ نگاہ کا بھی اثر پڑتا ہے، جیسے کہ اب دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ سب کو جو ہے اس کا تجربہ ہے۔ ہمیں کون محبت سے دیکھ رہا ہے، کون نفرت سے دیکھ رہا ہے، کون حسد سے دیکھ رہا ہے۔ چھوٹی جو ہے چند مہینوں کی بچی بھی جو ہے بھانپ لیتی ہے، محبت سے دیکھ رہے ہیں یا جو ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا اپنے برادران وطن سے سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ دشمنوں کی طرف سے بھی ایک محنت ہے کہ ہمارے میں اور ان میں جو ہے دوریاں پیدا ہو جائے، شیطان کی بھی محنت ہے، اور ہم بھی جو ہے ہمارا جو سلوک ہے، ہماری جو سوچ ہے، غیر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ہمارا جو ہے پکا دشمن۔ یہ سوچ اور ہماری جو ہے نگاہ، ہمارا نظریہ، ہمارا سلوک، ہماری بات چیت، جس کی وجہ سے ہر ذات والے کو ہم جو ہے اپنا دشمن بناتے جا رہے ہیں، یہ ہماری جو ہے بہت بڑی غلطی ہے، یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سی کئی ذاتیں ایسی ہیں جو حقیقت میں جو ہے ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کو ہمارا دشمن بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم کو جو ہے سوچ سمجھ کر جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ان کی جو کوشش تھی، سازش تھی کہ اس کو جو ہے ہندو راشٹر بنایا جائے، تو اس کو انہوں نے جو ہے ناکام کر اور یہ طے کر دیا گیا کہ اس ملک میں بسنے والے ایک مذہب کے نہیں ہیں، ایک ذات کے نہیں ہیں، الگ الگ مذہب کے ہیں، الگ الگ ذات کے ہیں، الگ الگ زبان بولنے والے ہیں، الگ الگ علاقے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک طریقہ نہیں چلے گا۔ روڈ کے لیے ایک قانون ہے، پولیس اسٹیشن میں ایک قانون ہے، دیگر امور میں سب کے لیے سیم قوانین، لیکن ہمارا مذہب ہے، ہماری جو ہے ذاتی زندگی ہے، ہماری خاندانی زندگی ہے، اس میں جو ہے ہر ایک آزاد ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر جو ہے چلیں گے، لیکن حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہو، ہر ایک کو اپنے مذہب پر جو ہے جینے کی مکمل آزادی ہوگی۔ ایسا ہی اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اسی طرح بعینہ ہی ہوا تھا۔ مدینہ کے اندر پہلے سے جو ہے یہودی تھے اور جو ہے مشرک تھے، صحابہ مسلمان ہوئے تو اب یہودی، مشرک اور مسلمان، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ حالانکہ حضور کے جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو جو ہے سردار بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو سب کی نگاہیں اللہ کے نبی پر پڑ گئیں، سب اللہ کے نبی کے جو ہے تابع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاہدے کیے، وہ معاہدے ہمارے اس ملک کے دستور سے جو ہے ملتے جلتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ صحابہ کامل درجے کے مومن تھے، مسلمان تھے، جس کی وجہ سے جو مشرک تھے بقیہ، وہ دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ مسلمان ہوتے چلے گئے، مسلمان اکثریت میں ہو گئے۔ اس ملک میں بھی آزادی کے بعد سے برابر ہم مسلمان اس ملک میں ہیں، لیکن ہمارے برادران وطن ہمارے سے جو ہے متاثر نہیں ہوئے، مسلمانوں سے متاثر نہیں ہوئے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے، بلکہ جو ہے الٹا جو ہے متنفر ہو گئے۔
تو بہرحال یہاں کی جو حکومت بنی، دستور بنا، دستور میں جو ہے قوانین بنائے گئے، اور اس میں جو ہے کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے قوانین میں رد و بدل، ترمیم، کچھ کمی بیشی کی بھی جو ہے گنجائش رکھی گئی۔ اب اس کی تفصیلات ہیں، تو اسی کا جو ہے حکومتیں غلط فائدہ اٹھاتی ہیں، اور بار بار ہم مسلمانوں کو جو ہے پریشان کرتی ہیں۔ تو ان کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، ہمارے ملک کے علماء کرام، جیسے بتایا گیا، ایک طبقہ جو ہے دیوبندیوں کا ہے، ایک طبقہ جو ہے بریلویوں کا ہے، ایک طبقہ جو ہے اہل حدیث کا ہے۔ تو اس وقت 1971 میں 72 میں جو ہمارے بڑے اکابر تھے، دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی مونگیری، اسی طرح جو ہے بریلوی مکتب فکر کے جو اس وقت کے جو ہے بڑے عالم تھے، تو یہ تمام جو ہے متحد ہوئے، اور انہوں نے جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو ہے بنیاد ڈالی کہ اس کے اندر سب کی جو ہے حصے داری رہے گی، سب کی طرف سے جو ہے نمائندگی رہے گی۔ اس میں جو ہے بریلوی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، اور جو ہے اہل حدیث کے بھی ہوں گے، تمام مکاتب فکر کے، تمام مسالک کے علماء کرام اور جو ہے دانشوران، ملی جو ہے قائدین اس کے اندر جو ہے شامل رہیں گے۔ یہ بورڈ جب بھی جو ہے ایسا کوئی قانون بنانے کی جو ہے حکومت کی طرف سے کوشش کی جائے گی تو اس وقت یہ بورڈ اس کا جو ہے مقابلہ کرے۔ تو الحمدللہ اس وقت سے جو ہے برابر مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو اکابر ہیں ہر مسلک کے، سب نے جو ہے پورے اتحاد و اتفاق سے، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ برابر جو ہے لڑتے رہے۔ بہت سے قوانین کو انہوں نے جو ہے رد کیا، اور حکومت کو جو ہے اپنے قوانین اور بل کو جو ہے واپس لینا پڑا۔ تو الحمدللہ اسی نہج پر، اسی جو ہے ترتیب پر قائم رہتے ہوئے آج بھی جب بھی جو بھی جو ہے مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ متحرک ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اس کا جو ہے مقابلہ کرتی ہے، اور امت کے تمام علماء کرام اور امت کا ہر فرد، ہر مسلمان، ہر مسلک اور ہر جماعت کا ان کی جیسی جو ہے رہبری ہوتی ہے، ان کی جیسی جو ہے رہنمائی ہوتی ہے، اس پر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے کے لیے کہتے ہیں تو احتجاج کرتے ہیں، اگر جو ہے دوسرا کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، اگر جو ہے FIR درج کرانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، جو ان کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو الحمدللہ اسے جو ہے ہم کرتے آئے ہیں، اور آگے بھی ہم کو جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز کی رکعتوں میں تبدیلی جو ہے برداشت نہیں کرتے، مغرب کی نماز کو اگر حکومت کی طرف سے یہ کہا جائے 3 رکعت کے بجائے تم جو ہے 4 رکعت پڑھ لو، ہم کمی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، 1 رکعت بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، شراب پینے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، رشوت کے لیے، سود کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نماز ہی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب پڑھ ہی رہے ہو 3 کے بجائے 4 پڑھ لو تو کیا ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے چاہے طلاق کے بارے میں ہو، چاہے خلا کے بارے میں ہو، چاہے جو ہے وراثت کے بارے میں ہو، چاہے وقف کے بارے میں ہو، کسی بھی
ہاں مسئلے کے تعلق سے اگر حکومت دخل اندازی کرے، حکومت اپنی طرف سے جو ہے کوئی قانون بنا کر ہمیں دے اور یہ کہے کہ تم اس پر عمل کرو، تو ہم نہ تو اسے جو ہے مانیں گے، نہ مان سکتے ہیں، نہ اس پر ہم عمل کریں گے، نہ عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان، یہ ہماری طرف سے جو ہے بنایا ہوا دین اور مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی جو ہے رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہاں اللہ نے فرمایا جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو اسی مسئلے کو وقف کے تعلق سے، تحفظ شریعت کے تعلق سے ہمارے جو اکابر کی طرف سے جو ہے محنت ہے، تو الحمدللہ جیسے جو ہے بتایا گیا پورے ملک کا ہمارے جو ہے شہر بنگلور میں پروگرام جو ہے طے پایا ہے۔ قدوس صاحب عیدگاہ میں مسجد قادریہ، پہلے جہاں پر جو ہے حج کیمپ لگتا تھا، الحمدللہ بہت سے احباب جو ہے گئے ہوئے ہوں گے، تو اسی مقام پر جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو ہمارے اکابر کی، ہمارے صوبے کے، ملک کے علماء کرام کی جو ہے ہمارے سے درخواست ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے شرکت کریں، اس لیے کہ اس ملک کے اندر حکومت وہ جو ہے افراد کو دیکھتی ہے، یہاں حکومت بھی جو ہے افراد کی بنیاد پر بنتی ہے، اور حکومت بھی جو ہے فیصلے لوگوں کو دیکھ کر، سروں کو گن کر جو ہے لیتی ہے۔ تو ہم جتنی بڑی تعداد میں، زیادہ جو ہے تعداد میں وہاں پر جو ہے کثیر تعداد میں شرکت کریں گے، حکومت پر اس کا اتنا زیادہ جو ہے اثر پڑے گا۔ اس لیے جو ہے گزارش ہے ہماری اپنی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ جو ہے وقف کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں یہ خالص اللہ کی ملکیت ہے، اسے جو ہے واقف نے جس مقصد کے لیے، جس مصرف کے لیے، جس کام کے لیے جو ہے وقف کیا ہے، اس کو اسی میں جو ہے استعمال کرنا ہے۔ اس کی جو ہے بڑی تفصیلات ہیں، اس میں جو ہے منمانی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی غیر مسلم جو ہے داخل نہیں ہو سکتا، لیکن موجودہ جو ترمیمات کیے گئے ہیں اس میں جو ہے بہت اسلامی قوانین کے جو ہے خلاف کیا گیا ہے، اس لیے جو ہے یہ ہمیں کسی بھی طرح جو ہے منظور نہیں ہے، اس کا جو ہے رد کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں ملوث تعلق سے، دیہات سے بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر بنگلور میں جو ہے شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو جو ہے کامیاب فرمائیں گے، اور یہ ہماری مغفرت کا، نجات کا اللہ کی ذات سے امید ہے ذریعہ اور سبب بنے گا، اور ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے ہماری جائیدادیں جو ہے محفوظ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیں، آمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔